بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما بانی دارالعلوم احمد رضا خان جناب مولانا محبوب عالم صاحب، ڈاکٹر حافظ سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، مفتی و نائب شیخ الجامعہ جامع نظامیہ مولانا حسن فاروقی صاحب، حضرت علامہ و مولانا مفتی احمد مصباحی صاحب، حضرت مفتی نعیم الدین نعیمی صاحب، سید شاہ حضرت نبیرہ قادری حیدری صاحب، دیگر علماء مشائخین عظام، معزز حاضرین اکرام، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دارالعلوم احمد رضا خان پچھلے 35 سال سے اس مدرسے کا کامیابی سے یہاں پر کام چل رہا ہے، اور الحمدللہ آج 18 حفاظ قرآن کو ان کی سند، ان کی ڈگری دی گئی ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں اس مدرسے کے تمام ذمہ داروں کو۔ میں صرف مختصر سے وقت میں اپنی بات کو بول کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شعبان کے مبارک مہینے میں آپ اور ہم ہیں، اور علماء اکرام نے ہم کو یہ بتایا کہ اس مبارک مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں عرب کے کئی قبائلی لوگ اپنے اپنے قبیلے سے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے اور جدا بھی ہو جاتے تھے، اور علماء اکرام کی زبان مبارک سے ہم نے سنا، اس حدیث شریف کو سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح سے ہے جیسا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری افضلیت تمام انبیاؤں پر جیسے ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں میری امت کی اللہ زیادہ سے زیادہ مغفرت کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام کی زبان مبارک سے میں نے سنا کہ رجب ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان مسلمان اپنے بدن کی صفائی کرتا ہے۔ رجب میں دل کی صفائی ہوتی ہے، اور ماہ رمضان میں انسان کی روح کو پاکیزہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں شعبان میں اپنے دلوں کو صاف کریں، اور حدیث شریف میں آیا کہ جو شعبان میں روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ علماء کرام نے یہ لکھا کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ بحالی رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے، تو اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ ابو امامہ بحالی آ رہے ہیں، ان کی تعظیم کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو امامہ بحالی آئے تو آپ کے لیے اپنے چادر مبارک کو بچھایا، تو حضرت ابو امامہ بحالی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی چادر مبارک ہے، میں کیسے اس پر اپنا پاؤں رکھ سکتا ہوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور آنکھوں سے اس کو بوسہ دیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو امامہ باہلی ادب اور دانائی کا خزانہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کی رات کو جنت البقیع میں اپنی امت کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو آئندہ جمعرات کو شعبان کی 15ویں نصف شب آنے والی ہے، رات آنے والی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن فیصلے کر لیتا ہے کہ کون آنے والے سال میں اس کی موت ہوگی، اور ان تمام لوگوں کی ناموں کی فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے۔ کس کو رزق ملے گا ان لوگوں کی فہرست اللہ حضرت میخائیل علیہ السلام کو دے دیتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ جو لوگ اس رات اللہ سے گڑ گڑا کر عبادت کرتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ ان کی مغفرت کو قبول کرتا ہے۔ اور اس حدیث شریف میں آیا کہ ان لوگوں کی دعا اور مغفرت قبول نہیں ہوگی تا وقت وہ توبہ نہ کر لے۔ ان میں مشرک ہے، شراب پینے والے ہیں، زنا کرنے والے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، رشتوں کو توڑنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مبارک رات آنے والی ہے، آپ کو اور ہم کو اللہ ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اس میں اپنے گناہوں سے اللہ سے بخشش طلب کریں۔ اگر ہم میں کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ ہم میں کوئی ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے تو اب ہم اپنے رشتوں کو سنوار لیں۔ کوئی شرک کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے تو توبہ کر لے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چند گزارشات مجھے آپ تک رکھنا تھا، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو، مسلمانوں کو نماز کا پابند بنائے۔ میں نے علماء کرام کی زبان مبارک سے سنا کہ 700 مرتبہ قرآن میں اللہ ذکر کر رہا ہے نماز کا۔ نماز ہم پر فرض ہے، نماز پڑھنا ہم مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم میں اور کافر میں فرق یہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اگر ہم نماز ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بلا کر اپنا دیدار کرا کر یہ تحفہ نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، اپنی مسجدوں کو آباد رکھیے، با جماعت نماز ادا کرنے کی ہم تمام کو پوری کوشش کرنا ہے، خاص طور سے فجر کی نماز کو۔ میں نے علماء کرام کی زبان مبارک سے سنا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ جو نماز کو چھوڑتا ہے فجر کی، وہ شیطان کا جھنڈا اٹھا لیتا ہے، اور جو با جماعت فرض فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ اس کو ایک عظیم حق کا جھنڈا اس کو دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑی مبارک محفل ہے کہ دارالعلوم امام احمد رضا خان میں آج جو 35ویں سال اس کا قیام ہو چکے ہیں۔ آج 18 حفاظ قرآن کو یہاں پر حفظ نے مکمل کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام حفاظ کو، ان کے ماں باپ کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ہے کہ جو حافظ قرآن کو حفظ کرتا ہے اور اب اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، تو وہ قیامت کے دن اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی حافظ قرآن بنائے، اللہ ان کو اتنا قابل بنائے کہ اللہ کا کلام وہ اپنے سینے میں باقی رکھیں،
اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قیامت کے دن حدیث شریف میں آیا کہ ان 18 حافظ قرآن کے ماں باپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ قیامت کے دن ان کے سروں پر تاج رکھے گا. یعنی اولین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، ان خوش قسمت حفاظ کرام کے ماں باپ کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، اور وہ تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اور حافظ قرآن کی اہمیت اور خصوصیت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ ان کو حکم فرمائے گا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، اور تم جتنی تلاوت کرو گے اتنے درجات تمہاری جنت میں تمہارے درجات بلند کیے جائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے آخر میں حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو اللہ ایسے 4 لوگوں کو، 4 قسم کے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت کے دروازے پر ان کو پہنچا دے گا. اس میں ایک حافظ قرآن ہوں گے، اس میں ایک عالم بعمل ہوگا، اس میں ایک ایسا حاجی ہوگا جو بغیر فتنہ اور فساد کی حج کو ادا کرتا ہے، اور ایک ایسا شخص ہوگا جو حلال کی کمائی سے بغیر ریاکاری کے اللہ کے نیک بندوں میں، غریبوں، مسکینوں میں ان کو وہ دولت ان میں بانٹتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی جائے گا، وہاں پر ان میں بحث ہوگی کہ جنت میں پہلے کون جائے گا، جس میں شہید بھی ہوگا. تو حضرت جبرائیل شہید سے پوچھیں گے تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں شہادت دینے سے تو جنت میں جائے گا؟ وہ کہے گا کہ میں نے ایک عالم دین سے سنا. پھر اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اس حاجی سے پوچھا جائے گا کہ کیسے تجھے معلوم ہوا کہ جو حج کو ادا کرے گا اور بغیر فتنہ اور فساد کرے وہ جنت میں جائے گا؟ وہ کہے گا کہ میں نے ایک عالم کی زبان سے سنا. پھر اس شخص سے پوچھا جائے گا جو اپنی حلال کی کمائی بغیر ریاکاری کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں نے ایک عالم کی زبان سے سنا. تو وہ عالم دین چیخ مار کر کہے گا اگر یہ حلال کمائی سے کمانے والا یہ شخص اگر مجھے پیسے نہیں دیتا، مدد نہیں کرتا، تو میں یہ علم حاصل کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ ہم کو مسلمان بنایا، اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے لیے، آپ کے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے. اور یاد رکھیے، شہید کے خون کے برابر علماؤں کی سیاہی ہوگی. شہید کے خون کے برابر علماؤں کی سیاہی ہوگی. ایک شہید اپنی جان کو قربان کر کے دین اسلام کو مضبوط بناتا ہے. ایک عالم دین اپنے سیاہی سے ایمان کو بچاتے ہم تمام لوگوں کے. تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، علماء کرام کی عزت کرنا، حفاظ کرام کی عزت کرنا. اور حدیث شریف میں آیا کہ جب یہ حفاظ کرام اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ زمین کو حکم فرمائے گا کہ تم ان کے دلوں کو ہاتھ مت لگاؤ، کیونکہ اس میں ان کے دلوں میں میرا کلام ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے مدرسے آباد ہیں، پورے ملک میں ہمارے مدرسے آباد ہیں، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک آباد رہیں گے. یہ مدرسے ہمارے دین اسلام کے قلعے ہیں. ان قلعوں کو مضبوط رکھنا، ان قلعوں کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی شکایت ہے آپ کو کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، میرے پاس اس چیز کی کمی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ غزہ کے ان غریب مسلمانوں کو دیکھو جو اپنے برباد شدہ گھروں کی طرف مسکرا کر لوٹ رہے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو کھویا. 20,000 ان کی اولاد شہید ہو گئی، 19,000 ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں شہید ہو چکی ہیں، مگر آج وہ مسکرا کر اپنے برباد شدہ گھروں کو دوبارہ بنانے کے لیے اور وہ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں. اپنی مسجدیں جہاں پر ظالم اسرائیلیوں نے شہید کیا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں.
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی دعاؤں میں ان غزہ کے اور مغربی کنارے کے فلسطینیوں کے لیے بھی دعا فرمائیں، متحد رہیے۔ اور جو سپر پاور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ سے ان 20 لاکھ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ پر لے کر جائیں گے، تو سنو سپر پاور والوں، جنہوں نے 1 سال تک تمہارے ہتھیاروں، تمہارے پلینوں کے ہتھیاروں سے، تمہارے پلینوں سے گرائے ہوئے بموں سے اپنی اولاد کی شہادت کو قبول کیا، اپنے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو زور اور زبردستی کی بنیاد پر غزہ سے ان غیور فلسطینیوں کو نکال سکے گی۔ وہ وہیں پر رہیں گے، صبح قیامت تک وہیں پر رہیں گے، اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کریں گے۔ وہ اس وقت تک وہاں پر رہیں گے جب تک کہ قیامت نہیں آ جائے گی۔ کوئی دنیا کی طاقت ان غیور اور بہادر فلسطینیوں کو وہاں سے نکال سکے گا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے اس دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ہم اپنے علماء کرام کی عزت کریں، ان کی عزت کریں۔ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، حفاظ قرآن کو، اور جو لوگ مدرسے چلا رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو رمضان کا ماہ مبارک آ رہا ہے، ہم ان تمام مدرسوں کی مدد کریں، ان کو آباد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔